اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سامعین، کان چرا جانور، اس کا مسئلہ بڑا دیہاتوں میں خاص کر درپیش ہوتا ہے۔ قربانی کے لیے ایک جانور خریدا، اس کا کان کا کچھ حصہ چر گیا، تو اب کچھ بھائی کہتے ہیں لو جی اس کی قربانی جائز ہی نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں جائز ہے۔ شرعی حکم کیا ہے؟ تو شرعی حکم یہ ہے کہ ایک ہے کسی چیز کا کچھ حصہ کٹ جانا، ایک ہے بالکل سرے سے اس کا ختم ہو جانا، اکھڑ جانا۔ تو یہ ایسی گائے جس کا کان کچھ تھوڑا حصہ چر گیا ہو، اس کی قربانی شرعاً جائز ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ حوالہ جات باقاعدہ جو ہیں وہ موجود ہیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عیب بیان کیے جانوروں کے وہ 4 طرح کے ہیں، اور ان عیبوں میں سے کوئی عیب یہ شمار نہیں ہوتا۔ مثلا بڑی مشہور روایت ہے طحاوی شریف کی 2 جلد کی صفحہ 296 پر ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا 4 جانوروں کی قربانی ناجائز ہے: اندھا، کانا، لنگڑا، بیمار سخت، لاغر سخت۔ جی تو لہٰذا، اور ایک روایت میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس جانور کا آدھا سینگ یا آدھا کان کٹا ہوا ہو، فرمایا اس جانور کی بھی قربانی جو ہے وہ کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ جی تو لہٰذا یہ 5 قسم کے جانور جو ہیں ان کی قربانی کو ناجائز قرار دیا گیا۔ تو اگر کوئی جانور ایسا ہے کہ اس کا تھوڑا سا آدھے سے کم کان کٹا ہو یا چر گیا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ جی اور اس کی باقاعدہ ثبوت بھی موجود ہے، دیکھیں جو ہے ابن ماجہ شریف کے اندر صفحہ 227 پر یہ روایت موجود ہے: فَأَصَابَ الذِّئْبُ مِنْ إِلْيَتَيْهِ وَأُذُنِهِ فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَمَرَنَا أَن نُضَحِّيَ بِهِ۔ صحابی کہتے ہیں کہ ایک بکری کو بھیڑیے نے پکڑ لیا اور اس کے کان اور دم کا کچھ ٹکڑا جو ہے وہ لے کر چلا گیا۔ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، آپ نے حکم فرمایا کہ ہم اس کی قربانی کر سکتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ بھیڑیے نے کم حصہ کاٹا ہوگا، ورنہ تو پھر حدیث کی مطابقت نہیں ہوگی۔ جی اور غضباء کی تعریف اس پر کس طرح صادق ہوگی؟ لہٰذا اس قسم کا جو جانور ہے اس کی ہر اعتبار سے شرعاً عقلاً قربانی جائز ہے۔ دیکھیے فتاوی بحر الرحیق کی 8ویں جلد ہے، صفحہ 177 پر ہے: لِأَنَّ مُجَرَّدَ الشِّقِّ مِنْ غَيْرِ ذِهَابِ شَيْءٍ مِنَ الْأُذُنِ لَا يَمْنَعُ۔ فرماتے ہیں کہ کان کا چرا ہوا ہونا بغیر کسی چیز کے جوان ہونے کے کان سے جانور کو قربانی کے لیے یہ نہیں روک سکتا، یعنی ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اور فتاوی قاضی خان کی بھی 3 جلد کے صفحہ 352 پر ہے کہ وَشَقُّ الْأُذُنِ وَالْكَيْ لَا يَمْنَعُ جَوَازَ الْأُضْحِيَّةِ، کہ کان کا پھٹنا یا چر جانا جی یا داغا ہوا ہونا قربانی کے جائز ہونے کو منع نہیں کرتا۔ اور سب سے بڑا فتاوی شامی کی 5ویں جلد 284 پر بھی موجود ہے: وَتَجْزِئُ الشَّرْقَى مَشْقُوقَةُ الْأُذُنِ طُولًا وَالْخَرْقَاءُ وَالْمُقَابَلَةُ وَالْمُدَابَرَةُ، یعنی اس جانور کی قربانی جائز ہے جس کا کان لمبائی میں چرا ہوا ہو، جس کا کان لمبائی میں چرا ہوا ہو، اور اس کی بھی قربانی جائز ہے جس کا کان سوراخ کی طرح پھٹا ہوا ہو، اور اس کی بھی قربانی جائز ہے جس کے کان کا اگلا حصہ کٹ کر لٹک گیا ہو، اور اس کی بھی قربانی جائز ہے کہ جس کے کان کا پچھلا تھوڑا حصہ جو ہے کٹ کر لٹک گیا ہو۔ گویا کہ کان چرنے کی کل 4 صورتیں ہو گئی جی، اور چاروں ہی جو ہے قربانی کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ عربی میں ان کو شرقہ، خرقہ، مقابلہ اور مدابرہ وغیرہ جو ہے وہ کہتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے جانور کی قربانی جو ہے وہ شرعاً جائز ہے۔ اور دوسرا یہ دیکھیں کہ عقل کا بھی تقاضا ہے، عقلاً بھی یہ جائز ہے۔ کان چرا جانور قربانی کے لیے جائز ہو، وجہ یہ ہے کہ جسم حیوانی میں 3 قسم کے اعضاء پائے جاتے ہیں: اعضائے باطن، اعضائے ظاہر اور اعضائے لطیف۔ اعضائے ظاہر پھر 2 قسم کے ہیں: عارضی اور دائمی۔ جب ان تینوں میں سے یعنی باطنی، لطیف اور ظاہری دائمی میں سے کوئی پیدا ہونے کے بعد ختم ہو تو اس جانور کی قربانی جائز نہ ہوگی، اور جب تک عضو ختم نہ ہوگا قربانی منع نہ ہوگی۔ اگرچہ بگڑ جائے
بگڑنے سے قربانی کے جواز میں فرق نہیں پڑے گا۔ یہ شریعت کا مسلمہ قاعدہ کلیہ ہے اور حدیث مبارک سے سمجھا گیا ہے۔ جی تو اسلام نے قربانی کے لیے جانور مقرر فرمائے، ان میں جائز ناجائز کل 24 ہیں، جن میں 14 ناجائز ہیں اور 9 عدد جائز ہیں اور 1 عدد جائز ہے، مگر وقتی اور عارضی ناجائز ہو جاتا ہے۔ ان میں جتنی بھی ناجائز ہیں وہ وہی ہیں جن میں کوئی عضو ختم ہو گیا ہو، سرے سے ختم ہو گیا ہو۔ کان چرنے سے جانور کا عضو بگڑ تو گیا مگر ختم نہ ہوا، لہٰذا یہ جانور قربانی میں جائز رہے گا۔ اور اسی قاعدے کے مطابق شرقاً خرقاً پیچھے جس کا ذکر ہوا ہے اس جانور کی بھی قربانی جو ہے وہ کیا ہوگی، جو ہے وہ جائز ہوگی۔ تو لہٰذا جو ہے پوری تفصیل ہم عرض کر دیتے ہیں کہ شریعت میں کن کن جانوروں کی قربانی منع ہے۔ نمبر 1 عامیہ یعنی اندھا جانور، یہ میرے پاس فتاوی الاطاعہ احمدیہ ہے، اس میں ساری تفصیل میں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1 اندھا جانور، کیونکہ اس کا اندرونی عضو شریعت کے اندھا جانور کیونکہ اس کا اندرونی عضو لطیف یعنی بینائی کی روشنی ختم ہو گئی، اس وجہ سے یہ ناجائز ہو گیا۔ نمبر 2 عورہ یعنی کانا جانور، اس کی بھی بینائی جو عضو لطیف سے ختم ہو گئی ہے، اس وجہ سے یہ بھی ناجائز ہو گیا۔ اور عاجمہ انتہائی لاغر، جس کی ہڈیوں کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں گوندا یا جو باطنی عضو ہے ختم ہو گیا۔ نمبر 4 عرجہ سخت لنگڑا، جس کے پٹھے کی چربی ختم ہو گئی۔ نمبر 5 ادباء ضم، جس کی آدھی یا آدھی سے زیادہ دم کٹ جائے اور جدا ہو جائے۔ نمبر 6 غدباء القرن، جس کا اصل سینگ آدھا یا زیادہ کٹ گیا ہو، اس کی بھی ناجائز ہے۔ نمبر 7 ادباء الاذن، جس کا آدھا یا زیادہ کان لنگڑا جو ہے اکھڑ گیا ہو، یہی 3 کو غدباء کہتے ہیں۔ آدھا یا زیادہ کل کے درجے میں ہوتا ہے، اور اصول فقہ کا مشہور قاعدہ الاکثر حکم الکل، اکثر کا حکم کل کے حکم کے درجے میں ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر دم سینگ یا کان یا تینوں اکٹھے ایک ہی جانور کے آدھے سے کم کٹے ہوں، یہ زیادہ باقی ہوں، تو کل باقی مان کر قربانی جائز رہے گی۔ حتما یعنی جس کا دانت جو ہے اکھڑ کر نکل گیا ہو یا جڑ سے جدا ہو گیا ہو، اگرچہ مسوڑے میں پھنسا ہو مگر جانور چر نہ سکے۔ سکا جس کا پیدائشی ایک کان نہ ہو، دوسرا صحیح سالم ہو، ایک رحم میں نہ بنا ہو، نسلاً کان لمبے ہوں۔ نمبر 10 جزا، جس کا کنارہ پستان جو ہے وہ کٹ گیا ہو یا رگوں کی چربی ختم ہو گئی ہو اور پستان سارا ہو گیا ہو۔ نمبر 11 جدعا، جس کا کان کٹ گیا ہو۔ نمبر 12 مسرا، جس کا پورا پستان کٹ گیا ہو۔ نمبر 13 جربا معزولہ، سخت کھجلی والا جانور جس سے کھجلی کے جراثیم ہڈیوں کی چربی چاٹ لیں اور جانور کا یہ عضو باطن یعنی چربی ختم ہو کر جانور انتہائی دبلا ہو جائے۔ اور نمبر 14 خنثی جانور، جس کا اعلیٰ تناسل نہ ہو۔ غرض کے صرف وہی جانور قربانی میں ناجائز ہیں جس کا کوئی عضو ختم ہو گیا ہو اور جانور ناقص الاعضاء رہ جائے، لیکن وہ جانور جس کے عضو موجود ہوں خواہ کتنی بگڑ جائیں تو اس کی قربانی جائز ہے۔ یہ چنانچہ اس قسم کے 9 عدد جانور ہیں۔ نمبر 1 جمع، جس کے سینگ پیدائشی نہیں ہوتے جیسے اونٹ یا بعض اس نسل کے بھیڑ بکری گائے۔ نمبر 2 خصی جانور، یعنی ان کی جائز ہے 9 کی، وہ نر جس کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ پتالو جو ہے وہ چڑھا دی گئے ہوں۔ اور نمبر 3 سولا، وہ دیوانہ جانور جس کا اندرونی دماغ بگڑ گیا ہو۔ نمبر 4 ازما، وہ جانور جس کا خول سینگ اتر گیا ہو۔ تو خیال رہے کہ جس میں حیوانی میں 2 عضو عارضی ہیں، بال اون اور نمبر 2 ناخن یا سینگ کا خول، ان عضوائے عارضی کا ختم ہو جانا جانور کو ناقص نہیں کرتا۔ نمبر 3 جربائے سمینہ، وہ کھجلی جس سے چربی نہ ختم ہو۔ نمبر 4 سما، پیدائشی چھوٹے کان والا جانور۔ نمبر 5 مجبوب، جس کے اعلیٰ تناسل میں جماع کی طاقت نہ رہی ہو۔ اور نمبر 6 اولا، جو بھینگا ہو۔ نمبر 7 مجزوز، جس کی اون یا بال اتارے گئے ہوں۔ یہ جانور قربانی میں جائز ہیں اگرچہ ان کے عضو بگڑے ہوئے ہوں، مگر چونکہ کوئی عضو ختم نہیں ہوا اس لیے قربانی ممنوع نہیں۔ ایک جانور عارضی ناجائز ہوتا ہے، اس کو جلالہ کہتے ہیں، اس کو جلالہ کہتے ہیں، یعنی گندگی کھانے والا جانور۔ بیر گائیں گھومتی ہیں
تو اس کا گوشت بوجہ کہ گندگی خراب ہو جاتا ہے اس لیے منع ہے۔ یہ ایک عرض یہ ہے جو چند دن جانور کو باندھے رکھنے سے ختم ہو جاتا ہے، غرض کہ صرف یہی 24 جانور ہیں جن کا تعلق قربانی سے جائز اور ناجائز طریقے سے ہے۔ اور فتاوی بزازیہ کی 30 جلد صفحہ 293 پر، فتاوی شامی کی 5ویں جلد صفحہ 282 پر ایسے ہی لکھا ہے۔ اب یہ بیر گھومنے والے اور گند کھانے والے جانور، گائے ہے، اونٹ ہے، بکری ہے، یہ حلال جانور ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ تو ان سب میں لکھا ہے کہ اگر اونٹ جلالہ ہو جائے، گندگی ڈھیر کھانے والا اونٹ ہو، تو حکم یہ ہے کہ 40 دن تک باندھو، گندگی کے قریب نہ جانے دو۔ اور گائے بھینس جلالہ ہو تو 20 دن اس کو باندھو پھر ذبح کرو۔ جلالہ بکری بھیڑ وغیرہ ہو تو 10 دن۔ اور مرغی بطخ جلالہ ہو جائے یعنی ڈھیروں کا گند کھاتی ہو تو 3 دن تک شرعاً اس کو باندھ کر ذبح کیا جائے۔ اور اگر کبوتر، بٹیر یا چڑیا جلالہ ہو جائے اور ذبح کر کے کھانا مقصود ہو تو 1 دن اس کو جو ہے وہ باقی رکھا جائے۔ تو بہرحال جو سوال میں پوچھا گیا جو ہے کان چر جائے گائے کا، اس کی بلا شبہ قربانی جو ہے وہ جائز ہے۔ یہ فتاوی الاطال احمدیہ کی پہلی جلد ہے، صفحہ 516-17 پر یہ تفصیلاً موجود ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو صحیح جانوروں کی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔